بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کر رات کو گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دن انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک دن اپنے قید خانے کا بھی گشت کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہیں کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا۔ یہ بات ان کے دل میں ان کی بیوی اسم الدین نے ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا، میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کیا پتہ آپ سے کچھ ایسا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایسا پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ انسان ظالم ہے لیکن وہ انسان مظلوم ہو اور آپ ناحق اس انسان کو سزا دے چکے ہیں۔ اس کی سزا تو آپ کو آخرت میں ملے گی اگر آپ نے ذرا بھی کسی کے ساتھ غلط ناانصافی کر دی ہوگی۔ تو یہی بات ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ جسے بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یکدمی جھٹکا سا لگا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات کسی تیر کی طرح لگی تھی اور ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج ان کی بیوی کس طریقے سے انہیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج ان کی بیوی نے جس طریقے سے انہیں درست کرنے کی خاطر بولا تھا وہ سلطان کے دماغ پر لگ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کی رات بیس بدل کر اپنے قید خانے کا چکر لگائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہیں ان سے واقعی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ان کی رعایا تکلیف میں ہو یا پھر کوئی قیدی بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ انہوں نے یہ بات وزیر کو بتائی تو وزیر نے بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن سلطان معظم نے کہا کہ میں گلیوں میں گشت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے ہی محل کے قید خانے میں جا کر وہاں کے قیدیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وزیر کے ضد کرنے پر ان کو رضامندی دینی پڑی اور وہ دونوں ہی سپاہیوں کا بیس بدل کر قید خانے میں چلے گئے۔ وہاں موجود سارے قیدی عورتیں اور قیدی مرد یہی سمجھ رہے تھے یہ کوئی سپاہی ہیں جو گشت کے لیے آیا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سارے لوگ ہی تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ ایک کونے میں جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گئے، چونکہ ایک عورت کی حالت انہیں بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی اور وہ بھی کوئی 2 یا 3 مہینے کی نہیں بلکہ 7 مہینے کی۔ سلطان نے اس نظر عورت کی جانب دیکھا اور وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، وزیر یہ عورت کون ہے اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہاں پر تو کوئی بھی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی ایسی حالت کون کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ عورت جب یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی۔ وزیر نے بھی یہ بات سن کر اپنا سر ہاں میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم اب بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ عورت مجھے بھی اچھے طریقے سے یاد ہے۔ جب یہ یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک سادہ سی عورت تھی، لیکن اس کو دیکھ کر یہی بات کا گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک حاملہ عورت ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یقیناً یہ حرکت کسی سپاہی کی ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کس کے اندر یہ ہمت آ گئی کہ میری سلطنت میں کام کرتے ہوئے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیزاری کے عالم میں تیز تیز قدموں سے محل کے اندر آ گئے اور ان کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود تمام سپاہیوں کو اپنے خنجر سے ختم کر دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی کس بے قصور کو سزا دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وزیر تحمل زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم انقلاب آپ کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کروائیں اور اس کے بعد ان سے پوچھ لیں کہ آخر یہ ظالم کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، میں کس پر بھروسہ کروں گا؟ تمام لوگ ہی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ ظالم نہیں بلکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کا مجرم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بچ جائے۔ اگر وہ میرا کوئی سپاہی ہو یا پھر باہر کا کوئی مرد ہو جو زبردستی قید خانے میں گھس کر یہ حرکت کر کے گیا ہوگا، یقیناً مانو وزیر آج اس کی ہستی مٹا دوں گا۔ اس انسان کا نام و نشان اس دنیا میں قائم نہیں رہے گا، اس کو ایسی سزا ملے گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔
وزیر سلطان کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان معظم نے گہری سانس لی اور اپنی نشست پر بیٹھے اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان تمام لوگوں سے اس بات میں دریافت کریں کہ اگر کوئی بھی اس عورت کا مجرم نکلا تو اس کا آج ہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور تمام سپاہیوں کو دربار میں بلا لیا۔ سب لوگوں کی خوف کے زیر اثر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان معظم نے اس وقت دربار کیوں لگایا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کس وجہ سے یاد کیا ہے۔ تمام درباری بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی بھی سپاہی کو نہیں چھوڑا۔ دروازے پر کھڑے ہونے والے سپاہی، قید خانے میں موجود جتنے بھی سپاہی، ان کی جنگ میں جانے والے تمام سپاہیوں کو انہوں نے بلا لیا، اور وہ آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے، کیونکہ یہ حرکت ہی ایسی تھی جس کی جلد سے جلد ظالم کو سزا ملنا بہت ضروری تھا۔ یہ بات اندر خواتین میں پھیلی کہ سلطان معظم نے آج دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کو مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو عورتیں بھی چہ مگوئیاں کرنے لگیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ عصمت الدین خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ قید خانے میں کچھ تو گڑبڑ ہوگی، جس کی وجہ سے سلطان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنی نشست سے فوراً اٹھی اور جالی کے پاس آ کر اندر موجود دربار کا منظر دیکھنے لگی۔ سلطان معظم نے کڑک آواز میں پوچھا کہ آخر وہ کون سا انسان ہے جس نے ہماری سلطنت میں کام کرتے ہوئے ہمارے قید خانے میں موجود ایک عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے قید خانے میں جا کر ایسے قدم اٹھائے۔ ان کی آواز اس قدر بلند تھی کہ تمام سپاہی کانپ کر رہ گئے۔ سب لوگ نفی میں ہلانے لگے سر اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ قدم ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رایا کی تمام عورتیں ہماری عزت ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی عزتوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ سب کا ایک ہی قول تھا۔ سلطان معظم مزید گرج کر کہنے لگے، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھائی تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سامنے آ جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو میں تمام سپاہی بے موت مارے جاؤ گے، کیونکہ میں آج اپنی سلطنت میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پر رہ کر ایسے غلط کام کریں اور مسلمانوں کے نام پر داغ لگائیں۔ سب لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگوں کی خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کافی پریشان انداز میں کہا کہ وزیر، یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ آخر وہ کون انسان ہے جس نے اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے، اس قید خانے پر دبا لگایا؟ وزیر بولا، اب یہ بات بالکل درست ہے۔ یہاں موجود تمام سپاہیوں کے چہرے اور ان کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، لیکن جس طریقے کی حالت اس عورت کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی ایک اس عورت کا گناہ گار ضرور ہے، لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بھی خود بھی بہت زیادہ الجھا گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم ہی کہا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ وزیر کہنے لگا، جی، سلطان معظم نے ابھی اطلاع کر کے اس عورت کو دربار میں بلاتا ہوں، اور فوراً آگے اس عورت کے ہمراہ دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی تھی، اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ سلطان کو بے حد اس عورت پر ترس آ رہا تھا۔ تمام درباری جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بے حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کون سا منظر ہے؟ جبکہ وہاں موجود تمام سپاہیوں نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس عورت کی جانب دیکھا تو نگاہیں جھکا لیں۔ سلطان معظم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، اے عورت، ہوش کر اور اپنے مجرم کو پہچان۔ کس نے تمہارے ساری حرکت کی ہے؟ آج اور ابھی تجھے انصاف ملے گا۔ آج ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مجرم کا سر قلم کریں گے، تمہیں جس نے حاملہ کر دیا ہے، اور اپنے انجام کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہنچے گا۔ ہم کسی کو بھی معافی نہیں کریں گے۔ تم پریشان نہ ہو۔ لیکن وہ عورت کافی زیادہ بیمار تھی۔ انہوں نے فوراً اس کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس دربار کو دیکھنے لگی جو 1 سال پہلے یہاں پر آئی تھی اور ایک جرم کی وجہ سے اس کو قید خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ ڈرے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے وہ گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی، اور میں زندان میں ہوں۔ میں نے ابھی یہاں کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے اتنا غمگین لہجہ دیکھ کر سلطان معظم کو بہت افسوس ہوا
اور ایک بار پھر پوچھنے لگے، اے عورت تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور نہ تم پر کسی قسم کا جبر کیا جائے گا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ آخر وہ کون انسان ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا اور تمہیں حاملہ کر دیا۔ ہم اس انسان کا سر قلم کریں گے اور اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ان کا بار بار یہ جملہ تمام سپاہیوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ تمام لوگ ہی خوف سے زرد پڑے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح سے سلطان کو جانتے تھے۔ جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ ان کے لہجے سے آج کسی کو بھی رعایت نظر نہیں آ رہی تھی۔ عورت نگاہیں نیچے کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، جو ظلم میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب میں کیا کسی کو سزا دلوا کر کروں گی؟ میری عزت پامال ہونی تھی وہ ہو چکی، اب میں کچھ نہیں چاہتی، اپنی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت کافی زیادہ اداس نظر آ رہی تھی، شاید وہ زندگی جینے کی امید چھوڑ چکی تھی اور اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس عورت کے گناہ گار کو کسی صورت بھی معاف کرنے کے ارادے میں نہیں لگتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، اے عورت تم بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس عورت نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں جانتی ہوں ان میں سے کون میرا مجرم ہے، کیونکہ جب یہ آدمی میرے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ہوش میں بھی نہیں ہوتی تھی، مجھے کوئی نشہ پلاتا تھا کھانے میں، اور جس کے پینے کی وجہ سے مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ پاؤں بھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آتا تو میں نے کبھی بھی یہ کام اپنے ہوش میں نہیں کیا، اس وجہ سے اس انسان کا چہرہ آج تک نہیں دیکھ پائی۔ آخر کون ہے میرا مجرم؟ جب اس عورت نے دکھی لہجے میں یہ بات کہی تو سلطان اس سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں اس عورت کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی، اب وہ بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ اتنے سارے سپاہیوں میں اس عورت کا مجرم ڈھونڈنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نشست پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وزیر نے انہیں اتنا الجھا ہوا دیکھا، تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اس عورت کو بھی زندان میں ڈال دیا، لیکن اس کی جگہ اس کے لیے تھوڑا خاص کرم کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک حاملہ عورت تھی اور کسی بھی ایسی عورت کو سلطان تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سلطان معظم کافی تھک گئے تھے، جب اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی دیکھ کر ان کو مسکرائی، ان کا استقبال کیا اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی کی وجہ وہ عورت ہے، آپ اس کے گناہ گار کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تکلیف سے سر ہلایا اور کہنے لگے، خاتون، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس عورت کے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے قیدی کا دھیان نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ اگر اس عورت پر دھیان رکھتے یا پھر اپنے قیدی رایا پر بھی نظر ثانی کرتے تو آج اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہم ابھی تک پہچان نہیں پا رہے کہ آخر اس عورت کا مجرم کون ہے۔ اسماء الدین خاتون نے اس کی بات سنی اور کہنے لگی، سلطان معظم، جس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو بولے کہ وہ ایک ایک سپاہی کے قریب جائے اور محسوس کرے کہ کون اس کے قریب آیا تھا، اور جس نے بھی یہ حرکت اس کے ساتھ کی ہے اس کا سر قلم اپنے ہاتھوں سے کرے۔ جیسے بات سن کر سلطان معظم نے کہا، میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت سب کے قریب جا کر کیسے محسوس کر سکتی ہے۔ تو کہنے لگی، میں دعوت سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت اس انسان کو پہچان لے گی جو اس کے قریب آیا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اپنے جسم پر موجود اس لفظ کو کبھی نہیں بھول پاتی جس کو تکلیف دے کر گیا ہو، چاہے وہ نفرت میں ہو یا محبت میں دے گیا ہو۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ عمل کریں، یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مطلوبہ مجرم سامنے آ جائے گا۔ ان کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ پر لگی، اور اگلے دن ایک بار پھر انہوں نے درباریوں کو بلایا اور اس عورت کو بلا کر یہی عمل کرنے کے لیے کہا۔ پہلے اس عورت کی دیکھ بھال کی گئی، اسے مکمل طور پر ہوش میں لانے کے لیے دعا دی گئی۔ بعد میں اس عورت نے پریشانی سے سلطان معظم کی جانب دیکھا، لیکن ان کے زور دینے پر وہ عورت یہ عمل کرنے لگی۔ لیکن جب وہ تمام سپاہیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سلطان معظم، مجھے ایسا کسی کے پاس جا کر بھی محسوس نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی میرے پاس آیا ہو، اور مجھے اچھے سے بے ہوشی میں بھی اس انسان کی خوشبو یاد ہے جو میرے قریب آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے
کہا کہ یہ تمام سپاہی ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہاں پر موجود نہیں؟ ان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا سلطان معظم، یہ لوگ یہاں پر ہیں، بس ایک سپاہی یہاں موجود نہیں جس کی طبیعت کچھ مہینوں سے خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم یکدم اٹھے اور اس عورت کے ہمراہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ آدمی اپنی بیماری کے باعث زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ سپاہی نڈھال ہو کر اپنے بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ "اے عورت، تم اس آدمی کے قریب جاؤ اور محسوس کرو کہ یہ تمہارے قریب آیا تھا کہ نہیں۔ وزیر اور اس عورت نے سلطان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھا کیونکہ اس سپاہی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان دنوں کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ سلطان عورت کہنے لگی سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا یہ انسان میرا گناہ گار ہے کیونکہ اس کی حالت پہلے ہی خراب ہے۔ یکدم ہی سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے ہو سکتا ہے یہی تمہارا گناہ گار ہو، تم بھی کچھ مہینوں کی حاملہ ہو اور یہ بھی کچھ مہینوں سے بیمار ہے، کیا پتہ اللہ پاک اپنا عذاب اس پر نازل کر چکا ہو اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ انہوں نے اپنی تلوار اس عورت کی جانب بڑھائی اور کہنے لگے تم جاؤ اور محسوس کرو، اگر یہ آدمی تمہارے قریب آیا تھا اور یہی تمہارا مجرم ہے اور تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا سر قلم اسی وقت کر دینا۔ میں اپنی رعایا میں اس انسان کو پناہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھوں گا جو میں نے قید خانے میں ایک عورت کو حاملہ کر کے اس کے ساتھ غلط کاری کرے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ عورت تلوار تھام کے قدم بقدم اس آدمی کی جانب گئی اور اس کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اچھے سے اپنے چہرے پر ملنے لگی۔ یہ عمل وزیر کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان معظم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس عورت نے اس تلوار کو بلند کیا اور اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا اور خون اس قدر تیز فوار نکلا جس سے وہ عورت، وزیر اور سلطان کے کپڑے بھی رنگے گئے۔ اس عورت کو بالکل یہ کرتے ہوئے رحم نہیں آیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا اور وہ سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، اس کا لفظ میرے جسم پر تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہی میرا گناہ گار ہے، اس نے میری روح کو جھنجھوڑا تھا کیونکہ اس کی خوشبو ابھی تک میں پہچان چکی ہوں اور اس کے ساتھ ہاتھ کو بھی جو یہ مجھ سے بدکاری کرتے ہوئے میرے چہرے پر لگاتا تھا اور اس کی خوشبو بھی مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے جسم میں بس چکی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گناہ گار کو ختم کر دیا۔ یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، تشکر اپنی زندگی پا لینے کی چمک، اور عورت اس آدمی سے دور ہوئی اور سلطان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ایسا تاریخی جملہ کہا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگی کہ سلطان معظم، آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ اگر مجھے آج میرا بدلہ نہ دیا جاتا تو میں روز قیامت اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کرتی کہ ایک میں نے جرم کیا جس کی سزا میں سلطان کی قید میں پڑی رہی تھی، لیکن وہاں مجھ پر دوسرا جو سب سے گنونا کام کیا گیا سلطان کے قید خانے میں، اور سلطان کے سپاہی نے میری عزت پامال کر دی۔ یہ سنتے سلطان نے کلمہ شکر ادا کیا اور اس عورت کو کہا کہ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں بروز قیامت کسی کا بوجھ اٹھا سکوں۔ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو آرام دہ جگہ میسر کی جائے اور اس کی سزا کو ختم کیا جائے۔ عورت بہت زیادہ حیران نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ہمیں معاف کرنا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائے، تمہارے مجرم کو انتہا تک پہنچا چکے ہیں اور تمہیں تمہاری سزا اس لیے ختم کر رہے ہیں کیونکہ اب تم ایک ماں بننے والی ہو اور ایک ماں کبھی بھی مجرم نہیں کہلانے چاہیے۔ تم آزاد ہو آج سے، اگر تم چاہو تو ان تمام سپاہیوں میں سے کسی کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بھی شادی کرنا چاہے تم کر سکتی ہو۔ اس واقعے سے دوستو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی عورت کو ایسا تصور نہیں کرنا کہ اسے نشہ یا کوئی اور چیز دے کر اس کے قریب جاؤ گے تو وہ تمہیں پہچان نہیں پائے گی۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت پہلے سے ڈالی ہوئی ہے، کوئی اگر اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے
تب بھی وہ اس انسان کو پہچان جاتی ہے۔